हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा फसद फ़ी शामी फ़ला खैर फ़ीकुम, कि जब शाम में फसाद हो जाए तो दुनिया में कहीं अमन बाकी नहीं रहेगा। शाम जो है वो अम्बिया की सरजमीन है। मदीना मुनव्वरा और मक्के के बाद सबसे ज़्यादा ताज़ीम जिस कुर्रा अर्द पर जिस खित्ते की गई वो मुल्क शाम की सरजमीन है। सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम अलैहिम रिदवान यहाँ मदफून है। मदीने और मक्के के बाद सबसे ज़्यादा सहाबा की मज़ारात जो है वो मुल्क शाम में, अहले बैत अतहार और जो है सहाबा के मज़ारात मुल्क शाम में मौजूद है। हुजूर ने मुल्क शाम की आबो हवा तक को दुआ दी हुई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, उन्होंने फरमाया हमारे शाम में बरकत अता फरमा। तो ये शाम जाने का जो बेसिकली मामला था वो हुजूर की दुआ, और वहाँ आप यकीन माने अब बिना हुजूर के दुआओं का असर वहाँ की आबो हवा में मौजूद है। वहाँ के उलमा में हुजूर की दुआ का असर नजर आता है कि उनकी खलवत और जलवत एक जैसी है। अगर वहाँ अपने आप को कोई सूफी कहता है तो उसकी जलवत में भी और उसकी खलवत में भी वो सूफी ही है, और वो इतना बाअमल होता है कि बसा औकात हमें शर्म आती थी कि इंसान इतना नेक भी हो सकता है। तो ये मुल्क शाम के इंतखाब की जो है वजह थी। लेकिन मैं इसका पस मंज़र आपको बताऊं कि बरकाती फाउंडेशन हमारे यहाँ एक इदारा है जो मारेरा शरीफ के जो मुरीदीन है, जो उनके खानका से मुंसलिक है, या पाकिस्तान में जो एक मेमन कम्युनिटी का इदारा है, वो स्कॉलरशिप दिया करता था कि बैरून मुल्क स्टूडेंट्स को भेजा जाता था। तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी थी शहीद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेटा होने की हैसियत में। तो फिर मैं उनकी स्कॉलरशिप के जरिए बाहर गया था। तो ये बरकाती फाउंडेशन का और उसके जो सरकर्दा लोग हैं, ये उनका मुझ पर एहसान है कि उन्होंने मुझे भेजा और हमने पढ़ाई की वहाँ पर। और जितने साल भी मैं वहाँ पर मैंने स्टडी की, दरस-ए-इस्लामी की, दीगर चीज़ें जो भी सीखी हमने, वो बरकाती फाउंडेशन की स्कॉलरशिप पर। और वहाँ फिर हमने और बरकाती फाउंडेशन तो माशाल्लाह फलाही काम भी करती है। तो एक वो भी सर होता है कि बंदा जिसके साथ सोबत में रहता तो वो भी अच्छा होता। अच्छा, वहाँ पे मेरे ख्याल से अबुल कासिम साहब भी वहाँ पे होते। जो अबुल कासिम साहब का हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनका टाइम पीरियड था उस वक्त मैं मौजूद नहीं था मुझे शाम में। हमारे साथ एक और आप आलिम इनके बाद गई इनसे पहले जी, इनके बाद गया था। इन्होंने यूँ समझ लें कि इन्होंने सेटअप बना दिया था, ग्राउंड बना दिया था कि पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान से अब मुल्क शाम जाया करेंगे, क्योंकि इराक के हालात जंगी थे, वहाँ जंग चल रही थी और दीगर ममालिक में हम जा नहीं सकते थे इल्म दीन की गर्ज से। तो मुल्क शाम या यमन हमें सूट करता था, तो शाम ज्यादा बेहतर था। तो अबुल कासिम साहब और उनकी जो टीम थी, उन्होंने एक माहौल, एक बेस बना दी। उसके बाद पाकिस्तानी तलबा, कितने पाकिस्तानी आप? जिस वक्त मैं मौजूद था उस टाइम तकरीबन हम 39 to 40 स्टूडेंट्स पढ़ते थे स्कॉलरशिप पर, तकरीबन बरकाती फाउंडेशन के। तो ये 40-50 तो हमारा वो ग्रुप था जिनको हम जानते थे। हो सकता है कि कुछ तलबा ऐसे भी हों जिन्हें कितना अर्सा रहे आप? तकरीबन 6 साल तकरीबन। बीच में आप आते होंगे? छुट्टियों पर आ जाता था। वहाँ पर तालीमी मिजाज यूँ है कि 10 महीने के करीब वहाँ पढ़ाई होती थी, 2 या ढाई महीने छुट्टियाँ अमूमन हर साल वहाँ पर होती थी। तो ये सिर्फ बैरून मुल्क के तालिब इल्म के लिए होती थी या नहीं, पूरे वहाँ का निज़ाम ही ऐसा था। तो ये बताइएगा कि आप वहाँ जब थे पाकिस्तानी आप बता रहे हैं कि 40 के करीब लोग थे, इसके अलावा दीगर ममालिक के लोग भी यहाँ वहाँ पहुँचे हुए थे? जिस इदारे में मैं पढ़ता था उस इदारे में 70 ममालिक के लोग पढ़ते थे, जिसमें यूरोप साइड के भी थे, अमेरिकन भी थे, ब्रिटिश भी थे, कैनेडियन भी थे, अफ्रीका के ऐसे ममालिक के लोग, ऐसे ममालिक से लोग आए हुए थे जिनका नाम हमने जिंदगी में नहीं सुना था। जैसे मैं आपको चंद एक नाम बताता हूँ, बुर्किना फासो। अब हमने पाकिस्तान में तो बुर्किना फासो का नाम भी नहीं सुना। माली, बरतानिया तो सुना था, मुरीतानिया नहीं सुना था। इसी तरीके से ये जो ममालिक है, ये नाम भी हमारे लिए नए थे। तो अफ्रीका के कई ममालिक से लोग आए हुए थे। बिलाल भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक तो आपने तालीम हासिल करनी है, वो जाहिर बात है हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तालीम है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो आप इतने ममालिक के लोगों के साथ बैठकर हासिल करते हैं, वो उसका तो कोई नैमुल बदल नहीं हो सकता।
کہ آپ چلے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کراچی میں بھی ایک سے ایک ادارہ ہے. ملک شام کی جو اداروں کے جو لوگ ہیں نا، انتظامیہ ہے تعلیمی اداروں کی، ان کا قدم قدم جو ہے نا قرآن ہے، سنت ہے. قرآن میں ہے نا کہ ہم نے مختلف قبائل میں آپ کو بنایا اس لیے کہ آپس میں تعارف آپ کا ہو جائے. اتنی ثقافتیں میں نے وہاں کے لوگوں میں دیکھی، ان کا لباس ہم سے اتنا مختلف کہ آپ تصور نہ کریں. بسا اوقات افریقی ممالک جو ہیں ان کا لباس ایسا ہوتا تھا جیسے یہاں ہمارے یہاں لیڈیز کا لباس ہوتا ہے. ہاں. اگر آپ کا وہاں کٹنگا اس کو کہتے ہیں جی کپڑے کو، وہ کٹنگ اور زرق ورک بھی یعنی Yes. کلرفل ہوتا ہے. جی زرق ورک نہیں ہوتا لیکن اچھا، کلرفل. عید پہ ہم پہنتے تھے شلوار قمیض یا کوئی جبہ پہن لیا، توپ پہن لی، گلابیہ پہن لیا. وہ اپنا یہ والا جو ان کا ثقافتی ایک لباس ہے وہ پہن کر آتے تھے. تو ہمارے لیے بہت حیران کن بات ہوتی تھی کہ یار ان کا لباس. تو بہت ساری رشین سائڈ کے ہم نے لوگ دیکھے، پھر رشیا کی جتنی بھی ریاستیں بنی، تاجکستان، ازبک اور ترکمان اور جتنے بھی ممالک تھے، ہم نے ان کو بھی دیکھا. تو یہ دنیا کے الگ رنگ دیکھے. اگر میں چند قوموں کے بارے میں آپ سے پوچھوں، تو تجزیہ لینا چاہتا ہوں، چلے میں آپ سے، کہ جیسے کسی قوم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بڑے جنگجو ہیں. میں جنگجو کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں صرف ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ جنگجو ہے. کسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کاروباری طور پر بہت آگے ملک ہے. اتنے لوگ جو آپ کے ساتھ رہے، تو آپ نے شاید ایک ملک کے بارے میں تھا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ یار ہم نے برطانیہ کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا دماغ اس میں بہت اچھا چلتا تھا. ہم نے ان کو دیکھا تو یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا. تو آپ نے دیگر ممالک کے ساتھ، آپ کے روم میٹ بھی ہوں گے ظاہر بات ہے، یا کم از کم کمرے قریب ہوں، کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان علم دین بھی حاصل کر رہا ہے، امامت بھی کر رہا ہے، خطابت بھی کر رہا ہے، رات کو محفل نعت بھی پڑھ رہا ہے، شام میں بزنس بھی کر رہا ہے اور دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں ہر بندے نے اپنا فوکس اپنے گول پر رکھا ہو کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے. میں اپنے ملک شام کے جو اساتذہ ہیں ان کی ایک بات بتاتا ہوں. بہت اچھی اچھی گاڑیوں میں وہ آتے تھے. جو فقہ کے استاد تھے نا ہمارے، وہ پیسے بہت لٹاتے تھے کلاس میں. ہاں بھائی اس کا معنی بتائیں، صحیح معنی بتا دیا تو جو ہے نا وہ انعام دیتے تھے اور ٹھیک ٹھاک. تو ہمارے ذہن میں سوال تو آتا تھا کہ استاد کو پیسے تو بہت کم ملتے ہیں سیلری اور لٹاتے یہ بہت ہیں. تو پھر جب ہم نے استاد سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کاروباری اعتبار سے ان کا کاروں کا شو روم ہے. مطلب وہاں کا عالم دین کام بھی کرتا تھا شام میں اور صبح تدریس فی سبیل اللہ کرتا تھا. فی سبیل اللہ. اور ان کا انداز تدریس میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا جب تک آپ خود نہ دیکھیں. تو یہاں یہ فقدان ہے. ہمارا جو مولوی ہے وہ مسجد کا ہی ہو کے رہ گیا 15-20 ہزار. تو سر اس کو تو بڑھنے بھی تو نہیں دیتا نا. مطلب ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ سلیم قادری کا اچھا بزنس مین کیسے بن جائے. مثال دے رہا ہوں، تو یہ بھی تو یہ معاشرے کی کمی ہے ضرور ہمارے یہاں. جب ایک امام، سوری میں آپ کو اس کو پھر آپ کنٹینیو بھی کیجیے گا، کہ جب ایک امام ہر طرح کے لوگوں کو مسجد میں ملا کے چلا رہا ہوتا ہے تو کاروبار بدرجہ اولا بھی چلا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو شاید آگے بڑھنے نہیں دیتے. جی ہمارے یہاں جن لوگوں چانس نہیں دیتے، کوشش کی ان کو بھی روک دیا گیا یا کوئی نہ کوئی معاملہ کیا. بہرحال علماء کو جو ہے وہ خود کفیل ہونا چاہیے اور اسٹرانگ ہونا چاہیے تو وہ ڈونرز کے اثر و رسوخ سے بھی باہر نکلے اور دین کا کام کھل کے کریں. جیسے آپ نے پوچھا کون سے ممالک کے لوگ تھے، تو برٹش وغیرہ دیکھیں ان کے تو سازگار ہے ماحول نا. ترکی کے لوگ بزنس بہت اچھا کرتے ہیں یا محنتی ہیں، یوں کہنا محنت کرتے تھے، دن میں علم دین بھی حاصل کرتے تھے، اپنے اخراجات بھی نکالتے تھے. لیکن ترکی کی کرنسی اتنی اچھی تھی سیرین پاؤنڈز کے مناسبت کہ انہیں جاب کی بہت زیادہ حاجت نہیں تھی. ایک سوال فی البدی میرے ذہن میں آیا کہ جی آپ جب 6 سال کہیں رہ کر آئے اور فلاحی کام بھی آپ یہاں پر کر رہے ہو، میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. تو جب آپ کسی کے ساتھ 50 پاکستانی ہوں اور دیگر ممالک کے، میں ایک ایزیوم کرتا ہوں کہ 200-300 سے تو زیادہ ہی لوگ ہیں وہاں. 800 لوگ میرے ہاسٹل میں تھے. تو کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم کوئی ایسا تجارتی مرکز بنا دیں کہ ہم ایک دوسرے کو 6 سال ساتھ رہیں، تو ہم یہاں سے کوئی ترکی بھیجے مال یا افریقہ میں بزنس مین کرتے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے
کہ دنیا بھر میں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پہ تاجروں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے تجارت کی اور اسلام کو بھی پھیلایا ہے۔ تو کبھی ایسا خیال آیا ہے یا آپ سمجھتے کہ ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہوں خیال بھی آتا ہے، لیکن میری مصروفیات جو ہے ذاتی حیثیت میں اتنی زیادہ ہے کہ گھر کی مصروفیات ہے، الحمدللہ جامعات چل رہے ہیں، مدارس ہیں، ہاسپٹل ہے، اسکولنگ سسٹم ہے، تو اس کے بعد وقت نہیں بچتا۔ سر آپ سے تو میں پھر ریکویسٹ یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کریں تو میرے خیال سے کراچی چیمبر آف کامرس بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہو جائے گا، جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی تقریباً 100 ممالک کے طلباء ایسے ہیں جو ہم واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں آپس میں۔ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو میری تو کوئی اتنی بات نہیں ہے، لیکن ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایسا تجارتی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ اتنے ممالک میں، اور پاکستان کو تو ویسے بھی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کہیں پہ بھی کوئی کام ہو کسی بھی میڈیم سے تو ہم بھی حاضر ہیں، بلکہ ہمارے لیے کیا کام ہوگا، آپ کی خود اپنی اتنی اچھی بات ہے ماشاءاللہ ہر سطح پر ہے، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے۔